एएनपी ने आज लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है, अमन मार्च। एएनपी और जेयूआई दो ऐसी जमातें हैं, उन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है। ये सारी जंग है, ये बेसिकली माइंस एंड मिनरल्स के लिए है। ऐसा नहीं लगता कि एएनपी को रीलॉन्च कर रही है एस्टेब्लिशमेंट? जो स्पेस पहले की स्टैब्लिशमेंट उसने जो है वो पीटीआई को दी, उसमें एएनपी को सांस लेने का मौका जो है वो दिया गया। नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने थे, तो एक सेंटेंस इस्तेमाल होता था, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन वोट बैंक को तो स्टेबल करने के लिए फिर फौज को गाली निकालनी पड़ेगी। गाली तो नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर होगी। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि गंडापुर अपनी कुर्सी बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का काम करते रहेंगे। गंडापुर साहब जो है फ्यूचर में उनकी पॉलिटिक्स में कोई इतना बड़ा रोल होगा, एटलीस्ट केबी की लेवल तक तो नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान के बेटे को टीटीपी ने रोका, बल्कि किडनैप करने की जो है वो कोशिश की। तीरा में वाकया हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, कहते हैं फौज की फायरिंग से मारे गए। हुआ ये था वाकये के अंदर कि उसमें टीटीपी ने जो है वो फायर किया और फौज ने जवाबी फायरिंग की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक अथॉरिटी हैं, एक उनकी मुसलमा जो राय है वो बहुत अहम है। केपी, फाटा, बलूचिस्तान, टेररिज्म, बल्कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी वो एक अथॉरिटी हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ हैं, हम आज उनसे कुछ केपी के तनाजुर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम सोहरवर्दी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इफ्तिखार भाई, एक तो कोई एएनपी ने आज लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है, अमन मार्च को 23 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ। क्या ग्राउंड रियलिटी है इसकी? व्हाई एएनपी इज डूइंग दिस? देखिए, दो जमातें ऐसी हैं जिनके ऊपर बार बार उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, मौजूदा गवर्नमेंट को भी और पर्टिकुलरली इन पॉलिसीज को भी। वैसे लाइमलाइट में हमेशा जो है वो गंडापुर साहब जो है वो आते रहते हैं और उन पे क्रिटिसिज्म होती है, क्योंकि उन्होंने दो मुतजाद बयानात दिए हैं। उस दिन कहा कि हम ऑपरेशन को भी जो है वो नहीं लगने देंगे और करने देंगे, और फिर कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर्स को जो है कर्फ्यू नहीं लगाने देंगे। लेकिन ऑल ऑफ दैट हैज चेंज्ड। आज उन्होंने एपेक्स कमेटी के बाद स्टांस बदला है। लेकिन एएनपी और जेयूआई दो ऐसी जमातें हैं जो कंसिस्टेंटली जो है वो अपोज कर रही हैं, और उन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि जो ये सारी जंग है ये बेसिकली माइंस एंड मिनरल्स के लिए है, और ये दोबारा पाकिस्तान की अपनी जंग नहीं है, बल्कि ये कोई फॉरेन जंग है जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से जो है उन्होंने एक मौकफ इख्तियार किया है। अब हमने एक पैटर्न तो देखा जिसमें पीटीआई ने वोट्स हासिल करने के लिए इस बयानिए को जो है वो तरवीज दी है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि एनपी हैज आल्सो जॉइंड दैट बैंड वैगन, जिसके अंदर पॉपुलर नैरेटिव्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को इस तरह जो है वो डिस्कस किया जो है वो जा रहा है। अब उसमें दो चीजें मुजम्मिल साहब वो बहुत मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ। एक तो ये कि एमल वली साहब जो हैं, ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी के ने उनको सीट वेकेट करके दी और उनको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, ही इज अ सेनेटर। और दूसरा ये कि एएनपी की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा जो है अगेंस्ट द टाइड जो है वो रही है, लेकिन हमने देखा कि सन 2000 के बाद जब एएनपी रूलिंग पार्टी थी केपी के अंदर 2008 के बाद, तो उन्होंने हमेशा जो है वो सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस उन्हीं के दौर के अंदर हुए। अब इस टाइम जो नैरेटिव बन के आ रहा है वो बिल्कुल उनकी प्रीवियस स्टांसेस से जो है वो जुदा है। लेकिन एएनपी शायद जो है वो उस तरह की जो है क्राउड जो है वो गैदर ना कर सके अपनी पार्टी के डोमेन से, लेकिन इस तरह तंजीमें जैसे पीटीएम हो गया या इलाकाई तौर पर जो नेशनलिस्टिक तंजीमें हैं, मेरे ख्याल में वो अपनी पॉलिटिक्स अब उनके इर्द गिर्द जो है वो खेलना चाहते हैं, इसलिए वो ये नैरेटिव लेके सामने आए हैं और लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस किया। आपको क्या लगता है ये लॉन्ग मार्च पीटीआई इसको अटक तक जाने देगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो जो क्वांटम है उसका, जो जोर है उसका, उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि उसमें ना जाने दिया जाए। मेरे ख्याल में उनको जो है वो जाने दिया जाएगा। बात यह है कि एएनपी कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाती है, दैट इज द मेन थिंग। और क्या वो पीटीआई का जो वोट बैंक है, क्योंकि देखें पीटीआई का वोट बैंक ऑब्वियसली सबसे बड़ा है केपी के अंदर, और चाहे वो हम ना भी माने, लेकिन पॉपुलर वोट और अगर आप वोटिंग के ऊपर देखें तो उसमें पीटीआई ने जो है वो केपी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी अलग कुछ कह रही है। तो मेरे ख्याल में एएनपी उसको इस तरह भी देखती है कि जो पीटीआई, जो उनका वोटर जो पीटीआई ले गए,
اس نیریٹو سے وہ شاید ان کو واپس جو ہے لے کر آئے اور اپنے نیریٹوز میں جو ہے ان کو شامل کریں کہ اب پی ٹی آئی از ناٹ نو لانگر دا وائس آف دا ریزسٹنس، ہم وائس آف دا ریزسٹنس ہے. تو اٹس اے پولیٹیکل موو ایز ویل، اینڈ آبویسلی یہ سوچی سمجھی جو ہے وہ بات لگتی ہے. ایسا نہیں لگتا کہ رینڈملی اے ایم پی نے اٹھ کر یہ کہا. ایسا نہیں لگتا کہ اے این پی کو ری لانچ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، کہ دیکھیں جو اسپیس پی ٹی آئی کے پاس ہے ریزسٹنس کی، اینٹی آرمی کی، تھوڑی اے این پی شیئر کر لے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو تھوڑی اسپیس دے بھی. 2000 یہ 21 کے الیکشن کے بعد جو ہے 2022 کے سوری الیکشن کے بعد ہم نے ایک بہت کلیئر کٹ پیٹرن دیکھا، ایک ریئلائزیشن دیکھی کہ جس میں جو سپیس پہلے کی اسٹیبلشمنٹ اس نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دی تھی، اس میں اے این پی کو سانس لینے کا موقع جو ہے وہ دیا گیا. اس کے اندر صرف اے این پی نہیں بلکہ جو پشتون نیشنلسٹک جماعتیں ہیں جس میں قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ کی بھی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ شامل کیا گیا ڈیو پروسیسز کے اندر. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو بھی سپیس دیا گیا. میرے خیال میں کے پی کے اندر جب بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سنگل اینٹی جو ہے وہ پاور کوریڈورز میں آ جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ سٹانس علیحدہ ہوتا ہے، بلکہ کے پی کے اندر جو مختلف آوازیں ہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں مل کر جو ہے مخلوط حکومت بنائیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹر سرو کرتی ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ بیٹر سرو کرتی ہے. تو میرے خیال میں آئیڈیا وہی ہے کہ صرف اے این پی نہیں بلکہ جتنی بھی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کی سپیس پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو دی تھی وہ واپس ری گین کرنے کی. میں آپ کو وہ ایک سینٹینس جو تھا وہ پہلے جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور نیشنل پالیٹکس کا حصہ بنے تھے تو ایک سینٹینس استعمال ہوتا تھا لیول پلئنگ فیلڈ. میرے خیال میں اسی لیول پلئنگ فیلڈ کا اظہار ہے. مطلب اے این پی کو اور مولانا فضل الرحمان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جی بالکل، ووٹ بینک کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں سٹیبل کریں. جی بالکل ایسے لیکن ہی لگتا ہے. لیکن ووٹ بینک کو تو سٹیبل کرنے کے لیے پھر فوج کو گالی نکالنی پڑے گی. دیکھیں میرے خیال میں گالی تو نہیں لیکن ریزسٹنس ضرور ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک اینٹا اسٹینس دیا گیا ہے. آج بالکل اپوزٹ سٹینسز ہیں اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں بنا رہا بلکہ بہت ویزیبل ہے. گنڈاپور صاحب سے آج اگر آج کی آپ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے پی میں دیکھیں تو اس کا صرف ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب سے علی امین صاحب سے جو چیف منسٹر ہیں جنہوں نے 2 دفعہ جو ہے پبلکلی یہ بات کی کہ آپریشن نہیں کرنے دیا جائے گا اور کرفیو نہیں لگانے دیا جائے گا، ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ سب مل کے کام کریں گے اور فوج کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور آپریشن کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے، تو اس لیے لہٰذا وی ہیو ٹو ڈو دس. لیکن دوسری طرف جو ہے جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ بالکل جو ہے ٹوٹلی اپوزٹ سٹانس جو ہے وہ لے رہی ہیں تاکہ وہ ووٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے. تو ایک بہت کلیئر کٹ پیٹرن نظر آ رہا ہے اور میرے خیال میں گنڈاپور صاحب جن نے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا فائدہ دیا ہے میرے خیال میں کسی پارٹی نے کے پی کی ہسٹری میں جو ہے وہ نہیں دی. نہیں تو پھر میں یہ مانوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ گنڈاپور اپنی کرسی بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کام کرتے رہیں گے اور ہم اے این پی اور مولانا فضل الرحمان کو پاپولر پالیٹکس کرنے دیں گے تاکہ وہ آگے جا کے اس کو ریپلیس کر سکیں. مجھے نہیں لگتا کہ گنڈاپور صاحب جو ہے فیوچر میں ان کی پالیٹکس میں کوئی اتنا بڑا رول ہوگا، ایٹ لیسٹ کے پی کی لیول تک تو نہیں ہوگا. دیٹ از وائی ہی از بین گیون اے لاٹ آف فری ہینڈ تاکہ وہ بہت سارے ایسے کام کر سکے جو روٹین میں کسی چیف منسٹر کو نہیں کرنے دیے جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہم اینڈ ہز جو ان کے دوست ہیں وہ سارے ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے ان کو بہت ساری جگہوں میں گورننس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دی گئی ہے جو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور جماعت کو جو ہے وہ ملی. مثلاً مثلاً کہ جس طرح کے پوسٹنگ ٹرانسفرز کی ایشوز ہیں اور فائنینشیل سٹرکچرز ہیں کے پی کے، اس میں بہت زیادہ لیگزٹی دی گئی ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو وہ سپیس جو ہے وہ اس طرح کی فریڈم ان کو دی گئی ہے تاکہ اپنے آپ کو سیکیور کریں فیوچر کے حوالے سے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایٹ لیسٹ اقتدار کے حوالے سے ان کا کوئی فیوچر ہے کے پی. اور یہ دیکھیں اب پی ٹی آئی کی پارٹی نے تو کہا ہے نا کہ 15 دن میں فوج کو واپس بھیجا جائے، اس کو 245 ختم کیا جائے، اور 23 اگست کو اے این پی بھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اے این پی نے یہ سمجھا ہو کہ کہیں پی ٹی آئی 245 ختم کر کے فوج کو واپس بھیج دے اور سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو مل جائے تو ہم اس کریڈٹ شیئرنگ میں ایک لانگ مارچ کر لیں، اور کیونکہ فوج نے تو واپس جانا ہی جانا ہے اب. ایسی کوئی سچویشن نہیں بننے والی سہروردی صاحب. ایک تو جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آج گنڈاپور صاحب کی، یعنی وی ہیونٹ واچڈ اٹ اور آئی ایم شور یو واچڈ اٹ، لیکن آئی اگر نہیں واچ بھی دیکھی
تو اس میں بہت چیزیں کلیئر ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مہمان ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں, وچ مینس کہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے, جو باقی پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس کو چیخ رہے تھے کہ یہ ختم کر دیں اور فوج کو واپس بھیج دیں, وہ تو بہت کلیئر ہے. اور یہ بھی بتاتا چل یہاں پہ کہ جو ایپیکس کمیٹی کی آج کی میٹنگ تھی, اس میں علی امین گنڈاپور صاحب سے علیحدہ بھی ایک نشست کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں. اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی جو پبلکلی ہمیں نون ہے, اور اس میں بہت کارڈیل انوائرمنٹ تھا. اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے پھر ان سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنوائی گئی. تو تین چار چیزیں بہت کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ کبھی بھی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ختم نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ کے پی کے اندر کرفیو بھی لگے گا, آپریشن بھی کرے ہو گئے, کیونکہ وہ نیسیسٹی ہے. بلکہ جو ایک سورس ہے جو ہے وہ بات ہوئی, جو میٹنگ کے اندر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ جو نقشہ انہیں بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ نہ پھر پی ٹی آئی رہے گی اور نہ پھر حکومت رہے گی اور نہ پھر یہ ٹیریٹری جو ہے وہ اس طرح رہے گی جس میں کوئی بھی کام کر سکے اگر یہ ملٹری آپریشنز نہیں کیے گئے, بلکہ اس لیول کی پینیٹریشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو یہ تو بہت کلیئر ہے. اور ان کی ویڈیو بھی اگر آپ دیکھ لیں, اس میں جو انسرشنز لگائی گئی, اس میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ انسرشنز ویڈیو کے اندر لگا کے جس پہ گنڈاپور صاحب کا جو ہے وائس اوور لگایا گیا, تو وہ بہت سمبولک میسج ہے جس کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارا کامن پرابلم ہے, اور دہشت گردی کے بغیر جو ہے وی کین ناٹ, ہم ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے اور باقی جو فوج کی جو مینڈیٹ ہے کے پی میں, میرے خیال میں اس کو ہلانا جو ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ناممکن ہے. اور پی ٹی آئی کی بلکہ پروونشل گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے, نہ یہ کبھی ایجنڈا پہ تھا. پولیٹیکل ریٹورک پر تک جو ہے وہ ٹھیک تھا, لیکن یہ کہنا کہ یہ واقعی میں کوئی ایجنڈا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. پھر پی ٹی آئی کی تنظیمی کمیٹی نے وہ اعلامیہ کیوں جاری کیا؟ دیکھیں دو اس چیزیں میں تو ہیں. آپ واضح ڈیڈ لائنز ہیں کہ 15 دن میں یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. ایک پی ٹی آئی کی جب ہم پی ٹی آئی کو جج کرتے ہیں کے پی میں ایز جرنلسٹ بلونگنگ فرام کے پی, تو ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے. تو دو علیحدہ آوازیں ہیں. پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ان کا سٹانس ہے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں, وہ بالکل مختلف سٹانس ہے, 180 ڈگری ٹرن. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عمران خان نے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا معاہدہ تھا, تو ایز اے فائنانس منسٹر اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا تھا, اور پھر ایز پرائم منسٹر اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر لیا تھا, کیونکہ ان کے پاس وہ دونوں سیٹیں جو ہے وہ موجود تھی. سملرلی اسی طرح جو ہے جو گنڈاپور صاحب ہے, the difficult decisions that he has to make, وہ پارٹی کی بھی ترجمانی کریں گے, لیکن جب گورننس کی بات آئے گی اور اسٹیٹ کی بات آئے گی تو پھر انہوں نے چیف منسٹر کا فیصلہ کرنا ہے. اور میرے خیال میں کوئی اس میں کے پی کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہے, آئی تھنک اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. جو بندہ اپنے گاؤں نہیں جا سکے, اپنے علاقے نہ جا سکے, باقی بھی پولیٹیشینز ہیں, احمد ولی خان ہو گئے, مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو ٹی ٹی پی نے روکا, بلکہ کڈنیپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی, ٹل ہی ایکچولی ہیڈ ٹو گیٹ ان ٹچ ود ٹاپ لیڈر آف دا ٹی ٹی پی کہ اس کو جو ہے وہ جانے دیں. تو یہ سچویشن تو کوئی نارمل سچویشن اب نہیں ہے. تو میرے خیال میں سب کو ریئلائزیشن ہے کہ اگر اس قسم کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ آنے دیں اور فوج کی مدد جو ہے وہ نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی دے ول بی دی سفررز. دیکھیں جو تیرا میں واقعہ ہوا جس میں 7 لوگ مارے گئے, کہتے ہیں فوج کی فائرنگ سے مارے گئے, اور اس کے بعد ایک رد عمل ہے. پھر ہم باجوڑ میں کرفیو دیکھتے ہیں, پھر ہم بنو میں دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی بہت پریزنس ہے. آپ نے خود کہا کہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو ٹی ٹی پی نے اغوا کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے ٹی ٹی پی کے لیڈر سے ریکویسٹ کر کے اپنا اغوا رکوایا. تو اس وقت باجوڑ میں کرفیو ہے. یہ ٹوٹل پریزنس کتنی ہے ٹی ٹی پی میں کے پی کے اندر؟ دیکھیے باجوڑ کے حوالے سے تو ایک اسٹرکٹ جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی تھی. پہلے آپ تیرا میں ذرا بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ بات جو ہے وہ چھیڑی, میرے خیال میں ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے جو انفارمیشن اپنے پلیٹ فارم سے بھی ٹویٹ کی تھی, اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے فیک نیوز اور جو ہے وہ ڈسکریڈٹ اور بہت عجیب قسم کی باتیں اس میں لکھی تھی. ہوا یہ تھا واقعے کے اندر کہ اس میں ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ فائر کیا اور فوج نے جوابی فائرنگ کی. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ سول پاپولیشن میں جا کے جو ہے روک گئی. اس میں ایک موٹر شل ایک گھر کے اوپر گزرا جس میں ایک بچی کی شہادت ہو گئی, جس کے بعد اس بچی کی لاش کو جو ہے وہ نکالا گیا. اب جب نکالا گیا تو وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی طرف جو ہے وہ جانے لگ گئی. اس میں سے کچھ ایسے عناصر, کیونکہ آلریڈی کے پی کے اندر ایک غم و غصہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کی وجہ سے ہی بنا ہوا ہے, پی ٹی ایم کی نیریٹو کی وجہ سے ہی بنا ہوا ہے, اور خیبر کے اندر یہ مسئلہ کافی زیادہ ہے. انہوں نے جا کر جو ہے جو ہاسپٹل تھا اس کو پہلے جو ہے وہ جلایا,
फिर नादरा ऑफिस के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ की। उसके बाद फिर वो गए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने, एक एक्सकेवेटर खड़ा हुआ था जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उसको आग लगा दी। एंड देन दे ट्राई टू एंटर इनटू द ब्रिगेड हेडक्वार्टर। जिसके बाद जो है, जो उसमें जवान जो है खड़े हुए थे, दे हैड नो अदर वे बल्कि टू रिजॉर्ट टू फायरिंग। अब वो कंट्रोवर्शियल बात है, फौज कहती है कि भाई हमने हवाई फायरिंग की थी, फायरिंग असल में अंदर से आई है या पहाड़ से आई है, यहाँ पर टीडीपी की प्रेजेंस है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये इंतशार जो है वो पैदा हो। और जो एलिमेंट्स है जिन्होंने अटैक किया था, उन्होंने कहा कि भाई ये फौज ने जो है वो फायरिंग की है। पर वीडियो बहरहाल वीडियो में फौज की फायरिंग नजर आती है। वो असल में एक वीडियो है, और उस गेट के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाई गई। देवर अटैक वाज एक्चुअली ऑन टू डिफरेंट गेट्स। जो एक्सकेवेटर के ऊपर आग लगाई गई और बाकी सारी चीजें हैं, उसकी तो वीडियो है नहीं। बाकी जो हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ की, बल्कि किसी ने ट्वीट भी किया कि इधर तो हॉस्पिटल है ही नहीं, तो वो भी फेक न्यूज है, बल्कि प्रोपेगेंडा है। 2019 के अंदर यहाँ पर एक फुल फ्लैज जो है सिविल हॉस्पिटल बनाया गया, जिसकी इनॉग्रेशन बाकायदा तौर पे की गई। तो कोई 7-8 साल से यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल भी कंप्लीटली तौर पे फंक्शनल है। लेकिन जहां पे आपने बात की बाजोड़ की, अब बाजोड़ की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसका मेन रीजन जो है वो सोरवर्दी साहब ये है कि जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का जो एरिया था, यहाँ पे टीडीपी की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। और जो कहने में आ रहा है तकरीबन 7 से 8 हजार जो है वो फाइटर्स के दरमियान में इस जगह पर जो है वो मौजूद है, और उनके साथ अफगानिस्तान के भी थे। तो जब ये सिफारती ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ थोड़े बेहतर हुए, तो बाकायदा तौर पर बॉर्डर के ऊपर ऐलान किए गए कि जो अफगान तालिबान की तश्कीलें हैं जो टीडीपी के साथ साउथ ऑफ केपी में है, वो वापस आ जाए, वरना तो इसके बाद ना उनकी बॉडीज आने दी जाएंगी, ना उनका जनाजा पढ़ाया जाए। ये अफगान साइड तो से ऐलान हुए। ये अफगान साइड से, और ये पख्तिया और पख्तिका, क्योंकि ये हमारा नॉर्दर्न रिज है जो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान के साथ, वहां से ये तश्कीलें वापस हुई और फिर वापस आई जो है पाकिस्तान की टेरिटरी में बाजोड़ के। अब बाजोड़ जो है उसको आप सिर्फ एक बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट के तौर पे ना देखें। अगर आप अपना मैप जो है वो निकाल के देख लें, तो जूम करें, तो ये पूरा रिज जो है जाता है ऊपर नूरिस्तान और चतराल और फिर गिलगित की जाए। अब ये पाकिस्तान की ट्रेड आर्टरी है, और जहां पर जो है अगले प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होने का मतलब जो है वो ये है कि अब आपकी जो आगे फाइनेंशियल, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर आपके फाइनेंशियल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, साइमल्टेनियसली जब कराकोरम हाईवे के ऊपर जो है फुल वे जो है वो ट्रेड शुरू होगी, अरंदू का बॉर्डर खुलने वाला है, चतराल टू बदख्शां जो और वहां से जो है पंशेर 2008 का प्रोजेक्ट है, वो अभी जाकर कंप्लीट हुआ। पहली बार अफगानिस्तान से जो है वो रोड बनी है, जो आपको तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर जो है ताजिकिस्तान पहुंच जाएगी। अब वहां पर टीडीपी का फौरन जो है वो नुमाया हो जाना, दैट इज एक्चुअली शोज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स जो इस खत्ते की नसीब में जो है वो आई नहीं है। जितना ट्रेड का क्वांटम बढ़ता जाएगा, उसी तरह ट्रेड वॉर्स के लिए जो है इसी किस्म के ग्रुप्स जो है वो निकलते हुए आएंगे। तो बाजोड़ के अंदर जो है स्टेट की रिट कायम करना, यहाँ से जो लोगों को वापस करना, यहाँ पे इनको घेरना, एक्चुअली इज अ मैसेज फ्रॉम द स्टेट कि ये सिर्फ शुरुआत है और इस पूरी रिज को जो है वो क्लियर किया जाएगा। तो दैट हैज टू डू अ लॉट विद द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स, विद द लेकिन फ्यूचर ऑफ कितने इकोनॉमिक। लोग हैं बाजोड़ में टीटीपी के? जो इस जगह के अंदर है, जो रिसेंट मूवमेंट है, उसमें 67 की तादाद बताई गई है, लेकिन टोटल बाजोड़ के अंदर तकरीबन 400 के लगभग जो है बंदा फराद की बात की जाती तो आपको क्या लगता है ये क्लियर कर लेगी फौज इनको? है। देखें इस टाइम पे जो सिचुएशन है, ये एक पहाड़ी है जिसको सोनेगढ़ के नाम से जो है वो कहते हैं, और ये मामून का एरिया है, इसको वर्ल्ड मामून कहते हैं, यानी लार्जर मामून एरिया, जो सीधा डायरेक्टली कुनड़ के साथ जो है अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो जो फौज ने कल से जो कार्रवाई की है, इस एरिया को तीनों जगहों से लॉक कर दिया। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर पीछे से जो है वो कवर किया है, तो अलाउ नहीं कर रहे उनको सेफ पैसेज वापस जाने के लिए। तो इनको सेमी सर्कल के अंदर फिलहाल घेरा हुआ है, एंड दे आर वेटिंग फॉर देम टू टायर आउट। मेरे ख्याल में या तो उनको, क्योंकि आज भी ये जो जरगे हुए थे उसमें यही कहा गया कि इनको कहें कि असलहा फेंक दे और सिविल आबादी में जो है वैक्यूएशन जो है वो कर दे, सिविल आबादी से वैक्यूएशन कर ले, तो फिर इनको पकड़ेंगे और आगे ट्रायल के तौर पे पेश करेंगे। वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है। एंड इफ दे डोंट लिसन, तो मेरे ख्याल में कल परसों के अंदर ऑपरेशन विल फर्दर इंटेंसिफाई। आज उस एरिया से जितनी भी सिविल पॉपुलेशन थी, सबको जो है वो मूव करके जो है वो निकाल लिया। और शुमाली वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान जहाँ 6-7 हजार हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو وہاں کا انفراسٹرکچر ہے باجوڑ جو ہے وہ کمپیریٹیولی مور اربن ہے ان کمپیریزن ٹو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان. ساؤتھ وزیرستان جو ہے وہ سب سے فاٹا کا سب سے بڑا جو ہے لینڈ میس ہے، اور نارتھ وزیرستان جو ہے وہ ٹیوملٹس ایریا ہے کیونکہ اس میں کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی فوج جو ہے وہ سائملٹینیسلی ملٹائی جگہوں پر جو ہے وہ آپریشن نہیں کر سکتی، کوئی لائے عمل طے نہیں کر سکتی. اور باجوڑ کا ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو مولانا خانزیب جو ہے جن کی شہادت ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہوئی تھی، اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر باجوڑ کے ٹرائبل ایلڈرز کو سب کو اکٹھا کیا گیا، جنہوں نے خود کہا کہ آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ آ کر ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں، بھتہ بھی مانگ رہے ہیں، روڈ بھی بلاک کر رہے ہیں. تو اٹ واز مور آف اے کنسینٹ فرام دا لوکل پاپولیشن ایز ویل کہ آپ آ کر جو اس ایریا کو صاف کریں. نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر ابھی سچویشن میرے خیال میں اس طرح کی رائٹ نہیں ہے، وہاں پہ ریزسٹنس ہے آپریشن کے حوالے سے بھی اور لوکل ڈائنامکس کے حوالے سے. اچھا، اب آپ نے بڑی جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کی پالیسی بدل گئی ہے اور وہ اب سیف پیسج بھی نہیں دے رہے، واپس آنے بھی نہیں دے رہے. اور میں نے کچھ سنا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو افغانستان میں کہا ہے کہ آپ غزنی کے علاقے میں شفٹ ہو جائیں، بارڈر ایریا میں نہ رہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی ود دا پیسج آف ٹائم کمزور ہوتی جائے گی کیونکہ سپلائی لائن بند ہوتی جائے گی؟ دیکھیے کوئی بھی کسی بھی موومنٹ کو جو ہے وہ کرش کرنے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ویپنز اور جو کھانا فوڈ سپلائی ہے اس کو جو ہے وہ چوک کر دیا جائے. الٹیمیٹلی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اسٹیٹ نہیں ہے جو آپ کے ایریا کے اندر گھسے ہوئے ہیں. تو اگر سپلائی لائن پیچھے سے کٹ دی جائے تو میکسیمم ایک ہفتے کا راشن اور اسلحہ ہوگا، 2 ہفتے کا کر لیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ریگولر فوج بھی اگر سپلائی لائن کٹ جائے تو 2 ہفتے 3 ہفتے جو ہے مشکل سے جو ہے وہ کمبیٹ جو ہے وہ کرتی ہے. تو پھر بھی نان اسٹیٹ انٹرینڈ فائٹرز ہیں جو لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر سپلائی لائن چوک کر دی جائے، لیکن یہ سمجھنا سہروردی صاحب اور اس پہ 100% ریلائی کرنا کہ اس بار تو ایسا ہوا ہے اگلی بار بھی ایسا ہوگا، میرے خیال میں اسٹیٹ آف پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ابھی ٹرسٹ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا کہ آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں فیوچر میں بھی ایسا ہوگا. کیونکہ جو عمارت اسلامی اور اس کی جو فردر جو اس کی کنسٹرکشن ہے اس پورے سسٹم کی، اس کے اندر بیسیکلی نان اسٹیٹ ایکٹرز. اور اس کی ایک بہت اچھی گلمس جو ہے آج یو این نے اپنی رپورٹ پبلک کی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ہر کوارٹر میں اپنی سیکیورٹی انالیسس کی رپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پبلک کرتے ہیں. تو آج انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے. if you have a look at it اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر فریڈم آف موومنٹ ہے، نہ صرف ٹی ٹی پی کے لیے بلکہ القاعدہ کے لیے بھی. اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ایگور ملیٹنٹس ہیں چائنا سے افغانستان کے اندر، ان کا نام بھی اس رپورٹ میں جو ہے وہ شامل ہے. وچ مینس کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو اوور سائٹ ہے، obviously پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ہے، they are more closer than the rest of the countries، ان کو بہت کلیئرٹی ہے کہ یہاں پر ابھی بھی موومنٹ ہے. اور جو امارات کا جو نقشہ ہے اس کے اندر یہ لوگ ایڈرز اینڈ ابیٹرز ہیں. کہاں تک ٹی ٹی پی کو کرش کرتے ہیں یہ تو فیوچر ہی بتائے گا. لیکن اگر یہ سوچیں کہ 100% یہ پرابلم جو ہے افغانستان سے سالو ہوگا، مجھے نہیں لگتا. آئی تھنک کہ جو ریکروٹمنٹ پیٹرنز ہیں اور پرٹیکولرلی جہاں سے یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی جب تک پرابلمز لارجر ریزالو نہیں کیے جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اگلے 5 سالوں میں بھی روکے گی. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز ویلکم. پلیجر ٹاکنگ. تھینک یو ویری مچ.